مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اقم الصلاة لدلوک الشمس اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز دوستو، آج 1 نومبر 2024 اور اسلامی اعتبار سے 28 ربیع الثانی 1446 ہجری ہے۔ ربیع الثانی یہ اسلام کی ترتیب مہینوں کے اعتبار سے چوتھے نمبر کا مہینہ ہے۔ ربیع کا معنی بہار ہوتا ہے، ثانی کا معنی سیکنڈ، دوسرا ہوتا ہے، تو یہ دوسری بہار، یعنی اس زمانے میں موسم تبدیل ہوتے تھے تو اسے دوسری سردیوں کی بہار کہا جاتا ہے۔ ربیع الثانی میں اسلام کے متعلق کئی جہادی واقعات، کئی آیات کی نزول، کئی واقعات موجود ہیں، لیکن ربیع الثانی میں ایک خاص حکم آیا ہے جسے ہم حکم نماز سمجھتے ہیں۔ یہ جو نمازیں فرض ہوئی ہیں، نمازوں کی فرضیت کا حکم آیا ہے، وہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ تو ماہ ربیع الثانی جو ہے تو اس میں نمازوں کی فرضیت کی تفصیل اتری ہے، تو میں نمازوں کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھو، سب سے پہلی اور بنیادی بات، کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان پہ نماز فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ یہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اور رب کریم ہمارے خالق ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ جب چاہے ہم سے عبادت کرا لیں۔ یہ تو رب کریم کا کرم ہے کہ پچھلی امتوں کو 50 نمازیں دی تھی، ہمیں 5 دی ہیں، لیکن 5 دے کر بھی فرمایا کہ ثواب 50 والا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عبادت ہمارے لیے ذمہ ہے، ہم دنیا میں آئے ہی اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اتنی زیادہ عبادت ہے، فلاں ہے، فلاں، یہ کیوں ہے؟ دیکھیں، عبادت کی بات بعد میں، اگر ہم اپنی پیدائش پہ غور کریں نا، ہماری پیدائش ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہم چاہ کر تو پیدا نہیں ہوئے نا، ہم نے چاہا ہماری آنکھیں کیسی ہوں، کان کیسے ہو، ناک کیسے ہو، شکل کیسے ہو، ہماری تقدیر کیسے ہو، ہماری قوم کیسے ہو، ہمارا قبیلہ کیسے ہو، ہماری تعلیم کیسے ہو، ہمارے ماں باپ کون ہونے چاہیے، بہن بھائی کون ہونے چاہیے، چاچو، دادا، نانی، نانا، یہ کون ہونے چاہیے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے۔ ایسے عبادت کا معاملہ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ نے لکھ دیا ہے ہمیں کرنا ہوگا۔ کیوں؟ 27واں پارہ دوسرا صفحہ، رب کریم کا اعلان ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تمہاری پیدائش کی وجہ میں بنیادی وجہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، چاہے وہ جن ہے چاہے وہ انسان ہے، کیونکہ اللہ نے جن اور انسان دونوں کو احکام کا پابند بنایا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا مکلف، مکلف کا معنی ہوتا ہے احکام کا پابند، تو جن بھی انسان کی طرح احکام کا پابند ہے۔ یہ جو جن ہیں ان کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا لازم ہے۔ پچھلے انبیاء کے دور میں جن ان انبیاء کا کلمہ پڑھتے تھے جو وقت کا نبی ہوتا تھا، جب وہ وقت کے نبی تشریف لے جاتے تو وہ جن دوسرے نبی پہ کلمہ پڑھنے کے پابند ہوتے اگر ان کی عمر لمبی ہے تو۔ ایسے ہی کچھ انبیاء کرام کے صحابی جن، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے، کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے ہیں اور آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور حضور علیہ السلام کے صحابی بنے ہیں۔ یہ ان کو اوپر پابند اور لازم کیا گیا ہے کہ آپ نے بھی کلمہ پڑھنا۔ آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہوگی، حضور علیہ السلام نے فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر او کما قال، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر کالے اور ہر سرخ کے پاس بھیجا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہر جن اور ہر انسان کے پاس نبی بنا کر بھیجے۔ تو جیسے مسلمان پر عبادت لازم ہے، ایسے جنات پر عبادت لازم ہے۔ ان دونوں سے اللہ جل شانہ کی باز پرس ہوگی، قیامت میں اس کے سوال ہوں گے۔ تو یہ نمازیں ہیں، یہ جو نماز کی فرضیت ہے یہ ہم پہ بھی ہے اور جنات پہ بھی ہے، یہ لازم ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کی ہے۔ یاد رکھیں نمازیں کتنی تھیں؟ نماز شروع میں 2 رکعت ہی نازل ہوئی ہے۔ 4 رکعت جو ہے نا، یہ 4 رکعت نازل نہیں ہوئی، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔
یہ جو ہم سفر میں پڑھتے ہیں نماز، اصل نماز یہی ہے۔ شروع میں گھر میں بھی یہی تھی، باہر بھی یہی تھی، لیکن پھر رب کریم نے مسلمانوں کے معاملات کو دیکھ کر فرمایا گھر میں 2 رکعت والی نماز 4 رکعت ہو جائے گی، سفر میں وہی 2 برقرار رہے گی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں سفر میں نماز چھوٹی ہو جاتی ہے، شاید ان کی ذہنیت ٹھیک ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں سفر میں ہے ہی یہی، چھوٹی نہیں ہوئی۔ یوں کہنا چاہیے مقام پہ نماز بڑھ گئی ہے، یہ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے نماز کو بڑھا دیا۔ اب یہ جو عبادت ہے نا، ایک بات ذہن میں پکی بٹھا لیں کہ عبادت میں بندے کا عقل کا دائرہ کار کا دخل نہیں ہوتا۔ ہم عقل سے سوچ کے عبادت نہیں بنا سکتے، نہ عبادت کر سکتے۔ آپ کہیں گے عقل کا کیا مطلب؟ عقل تابع ہے، عبادت مطبوع ہے، عبادت اس سے آگے کی چیز ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پیشاب اور پخانہ بندے کی شرمگاہ سے نجاست نکلتی ہے، لیکن وضو کرنے کے لیے ہم لوگ ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں۔ استنجا ہو گیا تھا، کافی ہو گیا نا؟ تو پیشاب پخانے کے بعد پاؤں دھونے کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ دھونے کا کیا مطلب ہے؟ کونیاں دھونے کا کیا مطلب ہے؟ چہرہ دھوئیں، منہ کی کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، سر کا مسح کریں، کیا مطلب ہے؟ یہاں عقل نہیں چلتی۔ اسے کہتے ہیں امر تعبدی، یہ اللہ کا حکم ہے، ایز اٹ ایز ہم نے کرنا ہے، اس پر ہم نے سوال نہیں کرنا۔ میں ایک مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص ایک مرتبہ سوالات کر رہا تھا، عقل یوں کہتی ہے، آپ یوں کہتے ہیں، عقل یوں کہتی ہے، دین یوں کہتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے اسے ایک جواب دیا اور ایک سوال کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہم کبھی دین کو عقل کے تابع نہیں کرتے، ہم عقل کو تابع بناتے ہیں دین کے۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ فرمایا ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے موزوں پر مسح کیا، جیسے ہم سردی میں موزے پہ مسح کر لیتے ہیں، تو فرمایا حضور علیہ السلام نے ہمیں مسح پاؤں کے اوپر سے کرنا سکھایا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو فرمانے لگے حضرت علی کہ عقل تو کہتی ہے کہ پاؤں نیچے سے گندا ہوتا ہے، تو صاف تو نیچے سے کرنا چاہیے۔ تو کہا ہم نے عقل کی بات ماننی ہوتی تو ہم نیچے سے مسح کرتے، ہم نے شریعت کی بات مانی ہے اس لیے پاؤں کے اوپر سے مسح کرتے۔ تو پتہ چلا عقل کا معاملہ یہاں ہم نے نہیں چلانا، ہم نے شریعت کو دیکھنا۔ اور پھر ایک سوال کیا کہ جی تم سمجھتے ہو کہ انسان کی طاقت ہے لہٰذا ہم اپنی عقل کے مطابق چلیں؟ کہ تمہاری طاقت ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہا جی ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے ایک پاؤں اٹھائے رکھا، فرمایا یہ پاؤں یہاں رہے، اس کو نیچے نہیں رکھنا، اور اب دوسرا اٹھاؤ۔ تو ایک وقت میں دونوں پاؤں بندہ کہاں اٹھا سکتا ہے؟ انہیں کہ دونوں نہیں اٹھتے۔ کہا اتنی طاقت ہے تمہاری، بولتے کائنات کے خالق پہ ہو، اعتراض تمہارا اللہ کی ذات پر ہے۔ یعنی اتنا ہی بندے کے لیے اپنا قدرت کا معاملہ نہیں ہے کہ میں ایک پاؤں اٹھا کے رکھوں اور دوسرا اٹھا لوں، مجھے دوسرے اٹھانے کے لیے پہلے کو نیچے رکھنا لازم ہے۔ تو خالق کائنات پہ ہم کیا بات کریں گے؟ یاد رکھیں یہ جو عقل کی ہم بات نہیں مانتے نا، اس کی بھی ایک لاجک اور وجہ ہے۔ آپ کہیں گے کون سی؟ عقل مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، تو خالق کی طاقت زیادہ ہے یا مخلوق کی زیادہ ہے؟ ایک لفظ لوگ کہتے ہیں نا ہماری زبان میں کہ صحیح یہ تو ہتھاں دا جمع ہوا ہے، کسی کے بندے کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو ہمارے ہاتھوں کا پلا بڑا ہے۔ جب ہاتھوں کا پلا بڑا ہم کہتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے کہ بڑے کا تجربہ اور ایکسپیرینس اس سے کافی زیادہ ہے، یہ تو چھوٹے ہیں کیا پتہ۔ تو بھئی عقل تو مخلوق ہے، اس کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، رب خالق ہے۔ سنیں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کہتے ہیں جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے نا، یہاں تک عقل سوچ سکتی ہے، اینڈ آ گیا، لائن آف کنٹرول ہے، آگے عقل نہیں سوچ سکتی۔ کہتے ہیں اس جگہ سے خالق کی ربوبیت کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ رب کریم کا ہے، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم اس پر سوال پیدا نہیں کر سکتے۔ سائنسدانوں میں دیکھیں نا تو وہ اس پر کئی سوالات پیدا کرتے ہیں کہ چھوٹا سا آم ہے، اس کو تو اللہ نے اوپر لٹکا کے رکھا ہے درخت کے ساتھ، اتنا بڑا تربوز ہے اسے زمین پہ رکھا ہے، تو اس کی کئی وجہیں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تربوز درخت کے اوپر لٹکا ہوا ہوتا جیسے آم اور سیب لٹکے ہوئے ہیں، تو ہوا سے اگر وہ گرتا تو کسی کا سر بھی نہ بچتا۔ تو یہ تو انہوں نے اب بات نکالی ہے نا، اس کی کئی وجہیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ہم عقل کے پابند نہیں ہیں، ہم نے اس پہ نہیں سوچنا بھی اللہ نے کیسے کیا، بھی اللہ نے جیسے کیا ہے ویسے ہی کیا۔ یاد رکھیں عقل پہ بندہ شکست کھا جائے گا، شریعت پہ کبھی شکست نہیں کھائے گا۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، علماء کرام سناتے رہتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی ذل رحمانی حضرت مولانا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے، تو کہتے ہیں شیطان نے ان سے بات کی اور اپنی شکل ظاہر نہیں کی، اپنی آواز ظاہر کی۔ اور آواز اس نے کیا ظاہر کی؟ وہ ایسے لفظ بولنے لگا شیطان تاکہ یہ سمجھے کہ اللہ کی بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
شیطان نے ایک کونے سے آواز دے کے کہا اوے میرے بندے عبد القادر، اب ظاہری بات ہے یہ لفظ تو خدا کا ہی ہے نا جو وہ بول رہا ہے، تو ظاہری بات ہے بندہ متوجہ ہوگا کہ جی تیری عبادتیں، تیری ریاضتیں، تیری نیکیاں، تیری اچھائیاں، تیری بھلائیاں ہمیں قبول ہو گئی ہیں، بس آج کے بعد تیرے اوپر عبادت ختم، تیرے اوپر لازم نہیں ہے۔ اب ان نے غور کیا، فوراً سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام کتنے بڑے گزرے، ان کی باتیں یقیناً اللہ کو قبول تھی، لیکن اللہ نے انہیں تو نہیں فرمایا کہ قبول ہو گئی ہیں آئندہ عبادت نہ کرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ نے موت تک فرض عبادت کو جاری رکھنا ہے، تو فرض عبادت جو ہے وہ تو موت تک جاری ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ نے سوچا مجھے کیا کہا جا رہا ہے، تو فوراً ان کے دل میں خیال بیٹھ گیا کہ یہ اللہ کا لفظ شیطان اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے، تو جس طرف سے آواز تھی نے اس طرف دیکھ کے کہا شیطان مردود تمہیں شرم نہیں آتی، تم گمراہ کرتے ہو ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رب نے یہ بات نہیں فرمائی جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا ہے، اور یہ مجھے کہہ رہے ہو۔ خاموشی چھا گئی، یہ چپ ہو گئی۔ کچھ ٹائم کے بعد دوسری طرف سے آواز آئی اور آواز بدلی ہوئی ہے، اور وہ بھی آواز اسی سے طرح کے معاملات میں الفاظ تھے کہ میرے بندے عبد القادر تجھے مبارک ہو، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، واقعی وہ شیطان کی آواز تھی۔ اب یہ بھی شیطان تھا، یہ دوسری آواز والا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے سوچا کہ مجھے تو میرے اللہ نے بچایا، علم نے تو نہیں بچایا، علم نے تو شیطان کو گمراہ کر دیا تھا، اس لیے تو وہ زمین کے اوپر راندہ درگاہ ہو کے اترا ہے، تو علم کی بات تو نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ بچا رہے ہیں، اور یہاں مجھے کہا جا رہا ہے تیرے علم نے تجھے بچایا۔ علم کا تکبر بہت بڑا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے وہاں بھی آواز دے کر فرمایا تو بھی شیطان مردود ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے تو میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ اب میں کیا کہنا لگا ہوں، بتانے یہ لگا ہوں کہ عقل نہیں چلتی، اگر عقل چلتی نا تو یہاں معاملہ مان لیا جاتا کہ بندہ نیک ہے، نیکیاں کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ راضی ہو گیا، جس کو اللہ دے دے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے سہارے ہو رہا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں ایک شیطان نے ایک اللہ والے سے مناظرہ کیا، شیطان کہتا تھا اللہ ایک ہے تو دلیل دو، تو بندہ دلیل دیتا کہ اللہ کے ایک ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اللہ کائنات میں اکیلے ہے، اگر دو ہوتے تو آپس میں لڑ پڑتے، لہٰذا کائنات کی لڑائی نہیں ہے تو اللہ ایک ہے۔ انہوں نے کہا جی دوسری دیں، پھر وہ دوسری دلیل دے، وہ توڑ دے، تیسری دے، دلیلیں دیتے 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 شیطان دلیلیں توڑتا گیا۔ اب اس اللہ والے کے پاس 100 دلائل تھے، انہوں نے 99 دلیلیں پیش کر دی، 99 کی 99 شیطان نے توڑ دی، وہ کوئی ادھر ادھر اوٹ پٹانگ کر کے اپنا کوئی ڈھکوسلا سامنے مار دیتا اور یہ اللہ والے کی دلیل ٹوٹ جاتی۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ میری 99 دلائل تو ہوا میں اڑا دی ہے اس نے، ایک دلیل بچی ہے وہ بھی اگر دے دو اور یہ ادھر ادھر کر لے تو کیا بنے گا، توحید پہ ایمان نعوذ باللہ ختم نہ ہو تو کیا مسئلہ ہے۔ تو رب کریم کی طرف سے دل میں یہ الہام ہوا کہ اللہ کے بندے اسے جملہ کہ ہم نے رب کو عقل کی بنیاد پہ نہیں مانا، بغیر دلیل کے مانا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا۔ کہیں سے دلائل پیش نہ کرو، فیکٹ پیش نہ کرو، پروف اور ایویڈنس پیش نہ کرو، اسے کہ رب کو ہم نے یؤمنون بالغیب وداؤٹ ایویڈنس، بغیر آنکھوں کے دیکھے ہم نے مانا ہے کہ نبوت نے بتا دیا، پر نبوت کا بتانا ایویڈنس ہے۔ انہوں نے یہ دلیل پیش کی تو شیطان سے اس کا جواب نہیں تھا، اس کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ چیزیں یہی ہوتی ہیں کہ ہم عبادت کو عقل کے تابع کرنا چاہتے ہیں، نہیں، عقل عبادت کے تابع۔ میں یہاں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ شریعت نے عورت کو حصہ جائیداد اور مال میں والد کے مال میں آدھا دیا ہے اور مرد کو پورا دیا، یعنی بیٹے کا حصہ مکمل ہے اور بیٹی کا حصہ آدھا ہے۔ قرآن کریم سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء پارہ نمبر 4 رب کریم کا اعلان ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کا حصہ دگنا ہے اور عورت کا حصہ اکارہ ہے۔ اس پر عقلیات کے سوال نہیں کرتے لوگ کہ عورت تو کمزور ہے، اس کو تو زیادہ حصہ دینا چاہیے تھا، ڈبل۔ حالانکہ شریعت نے بات کی ہے نا، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، اس میں بھی دلیل موجود ہے۔ اگر ہم غور کریں تو شاید مرد کو 1 مل رہا ہے تو وہ بھی آدھا بچے گا اس کے پاس، عورت کو آدھا مل رہا ہے تو اس کا پورا ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مرد نے کسی کی بیوی نہیں بننا، عورت نے کسی کی بیوی بننا ہے، مرد نے کسی کی بیٹی نہیں بننا، عورت نے کسی کی بیٹی بننا ہے، مرد نے کسی کی ماں نہیں بننا، عورت نے کسی کی ماں بننا ہے، مرد کسی کی بہن نہیں بنے گا، عورت کسی کی بہن بنے گی۔ تو عورت کی 4 حیثیتیں ہوئیں،
ماں والی، بیٹی والی، بیوی والی، بہن والی۔ اگر بہن ہے تو اس کو بھائی سے حصہ مل رہا ہے، بیوی ہے تو خاوند سے مل رہا ہے، بیٹی ہے تو باپ سے مل رہا ہے، ماں ہے تو پھر بھی اس کو اولاد سے مل رہا ہے۔ تو پھر عورت کو آدھا باپ سے ملا اور آدھا یہ ملا، اس کا تو ایک ہو گیا۔ جو مرد کو ایک دیا اس کا تو آدھا ہو گیا، اس نے آدھا دینے آگے۔ لیکن ہم اگر صرف عقل کی بنیاد پہ لیں تو کہیں گے عورت تو کمزور ہے، سے تو آدھا حصہ دیا گیا۔ لیکن یہاں عقل نہیں چلے گا، شریعت کی بات چلے گی، یہاں شریعت کا معاملہ ہے۔ کچھ لوگ شریعت پہ اعتراض کرتے ہو کہ جی ایسا، میں مثال کے طور پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ شریعت اسلامیہ کا قانون ہے کہ کوئی آدمی اگر چوری کرے، چوری کی ایک مقدار ہے، پورے 200 درہم کی چاندی کے ریٹ کی پوری مقدار ہے، اس مقدار پر رب نے فرمایا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جو چور مرد ہو یا چور عورت ہو۔ ہاتھ کاٹنے کا حکم اللہ کے قرآن نے دیا۔ اس پر لوگ سوال کرتے ہیں جی کیوں ہاتھ کاٹ دیں؟ ہاتھ کاٹنے کا حکم تو بہت برا ہے، یہ تو فلاں ہے۔ حالانکہ اگر اس پہ غور کیا جائے، پوری سزا پر سمجھا جائے تو معاملہ ہے کیا؟ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی پر حد جاری کرنی ہو اور اس چور نے اس حد تک چوری کی ہے، اگر ایک چور کا ہاتھ کٹے گا، وہ ہاتھ کٹا ہوا معاشرے میں دکھائے گا کہ میرا ہاتھ ٹنڈا ہو گیا ہے، کٹ گیا ہے، کبھی کسی دوسرے کو چوری کی جرت نہیں ہوگی۔ سزا تب نافذ کریں، قرآن کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پوری مؤمنین کی جماعت دیکھنے والی ہو، مجمع موجود ہو، اس کے سامنے اس پر حد کو نافذ کریں۔ کیوں؟ لوگ دیکھیں گے تو عبرت پکڑیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، سزا دینی ہے تو کال کوٹھڑی میں اور رات کے 4 بجے، اس لیے پھر معاشرے میں بدماشیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے تو معاشرے میں یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ گزشتہ طالبان کے دور حکومت میں امیر المؤمنین ملا محمد عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا جی ہم نے 4 سال میں شریعت کے نفاذ کیا ہے۔ کہا میرے پورے 4 سال کا آپ سلیبس اور ساری ترتیبیں اور جو میرے ملک میں نافذ ہیں اس کے نتائج نکال لیں، اور امریکہ کو کہا کہ تم صرف اپنے 4 گھنٹے کا نظام نکال لو، میرے 4 سال میں اتنی بدعنوانی اور چوریاں نہیں ہیں جو تمہارے 4 گھنٹے میں۔ یہ مغربی جمہوریت کو انہوں نے اسلام کا حقیقی چہرہ دکھایا تھا کہ معاملہ ہے، اور شریعت اس حد تک اس پر پابند ہے۔ ایک خاتون ہے، سنیں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بہت بڑے الفاظ ہیں جو میں اپنے منہ سے ادا کر رہا ہوں، یہ رسالت مآب علیہ السلام نے نہ فرمایا ہوتا میں کبھی اپنے منہ سے نکالنے کی جسارت نہ کرتا۔ ایک خاتون کی چوری ثابت ہو گئی صحابہ کے دور میں، مسلمان خاتون رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ صحابی سے گناہ ہو سکتا ہے، دنیا میں اس کو معافی بھی ملے گی تاکہ اس سے یہ کام ہو اور اس کے اوپر سزا واقع اور امت کو سمجھ آئے، ورنہ ان کو میں گناہ گار نہیں کہہ رہا، یہ شریعت کی تکمیل کے لیے ان سے کام ہوئے تھے۔ ایک خاتون سے چوری سرزد ہو گئی، اس خاتون کا نام ہے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون ہے، برگر فیملی سے ہیں، بڑی فیملی سے ہیں۔ رسالت مآب کے سامنے معاملہ آیا اور گواہوں کی ترتیب پر اس پر چوری ثابت ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹنے ہوں گے۔ بڑی فیملی کی عورت تھی، سفارشیں ڈالی انہوں نے ادھر ادھر، کوئی نہ کوئی پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب زیادہ کس کو ہے، تو بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ہے۔ تو کہا ابوبکر تو حضور کو سفارش اس طرح کی بات کی نہیں کریں گے کہ شریعت کے خلاف جائے۔ کہا اور بتائیں؟ کہا بچوں میں حضرت اسامہ بن زید سے حضور علیہ السلام بڑے پیار کرتے ہیں، یہ ایک صحابی ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان سے بڑا پیار ہے حضور کو، چھوٹے بچے ہیں، کہا ان کو لے جائیں، ان سے سفارش کرائیں، اور وہ لے آئے۔ حضرت اسامہ کے لیے لفظ ہے وَكَانَ حِبُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کے محبوب بچوں میں ایک بچے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کئی بچوں سے پیار ہے، اہل بیت سے بھی، صحابہ سے بھی، ان میں حضرت اسامہ کا بڑا نام ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ بتاؤں کہ حضرت اسامہ کی والدہ کا نام برکت ام ایمن ہے، اور یہ وہ خاتون ہے جب رسول اللہ کی اماں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئی ہیں تو کل 3 افراد تھے، ایک اللہ کے رسول تھے، عمر 6 سال پوری تھی، 7واں سال شروع تھا، ایک حضرت ام آمنہ تھی، ایک ام ایمن تھی۔ ان میں ام آمنہ کا انتقال ہوا، ان دو نے حضرت رسول اللہ اور ام ایمن نے حضرت آمنہ کو قبر میں رکھا ہے۔ ابوا میں حضرت آمنہ کی قبر مبارک ہے۔ ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک بستی ہے، یہ پرانے طریقے ہجرت پہ آپ جائیں تو مستورہ سے 22 کلومیٹر اندر جائیں، ابوا ہے۔ میں اس دفعہ اپنے سفر عمرہ میں 10ویں مرتبہ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں حاضری دی۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کی عظمت کی قسم، جتنا بندے کو سکون رسول اللہ کی اماں کے قدموں میں بیٹھ کے آتا ہے نا، میں نے ایسا سکون اور کہیں نہیں دیکھا۔
اللہ کی قسم ہے جتنی قسم اٹھاؤں اس پہ کم، جتنی قسم، اتنا سکون ہوتا ہے کہ سرکار دو جہاں کی والدہ کے قدموں میں بندہ بیٹھا ہے۔ بہرحال تو یہ ام ایمن تھی، ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، ان سے حضور کو بڑا پیار تھا، بہت پیار تھا۔ تو وہ خاتون والے جن کے ہاں چوری سرحد ہو گئی، وہ ان کو حضور کے سامنے لائے کہ سفارش کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ نے اپنے وہ بچوں والے الفاظ میں، جسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہتے ہیں، پیار کے الفاظ کہتے ہیں، اس پہ سفارش کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچانک سیریس ہو گئے، چہرہ مبارک بالکل سیریس ہو گئے، یعنی بچوں سے پیار کرتے وقت جو اسماعیلی بندہ اپنا فیس رکھتا ہے وہ ختم، اور فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حدود اللہ، اسامہ تو سفارش کر رہا ہے میں اللہ کے حکم کو توڑ دوں۔ محبت ہے، پیار ہے، تعلق ہے، اس صحابی سے معاملہ اپنی جگہ ہے، اس بچے سے تعلق اپنی جگہ ہے، لیکن جب حکم خدا کے نفاذ میں سفارش آئی، فرمایا تشفع فی حدود اللہ، تو اللہ کے حدود میں مجھے یہ کہہ رہا ہے میں توڑ دوں، اس میں سفارش کر رہا ہے۔ حضرت اسامہ پیچھے ہٹ گئے، یا رسول اللہ میں آپ کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں بس۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جو لفظ ارشاد فرمایا، جسے میں نے کہا کہ یہ حدیث نہ ہوتی نا، میں اپنا زبان میری کٹ جائے میں جملہ نہ کہوں، حضور نے فرمایا یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے، یہ اسد کی بیٹی فاطمہ ہے، اس کے میں نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا چوری پہ۔ اور فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی نا، خاتون جنت، جنت کے سرداران نوجوانوں کے حضرت حسن حسین، ان کی اپنی جنت بھی اماں فاطمہ کے قدموں میں جو والدہ ہیں، ان کا فرمایا اپنی چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آمد پہ حضور گھر میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی لیے فاطمہ کا لقب زہرا ہے، زہرا پھول کو کہتے ہیں، پھول سے خوشبو بکھرتی ہے، ان سے نسل محمدی دنیا میں سیدات عام ہے۔ فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی نا اور یہ معاملہ ثابت ہو جاتا تو میں لقطعت یدہا، میں اس کے ہاتھ بھی کاٹنے کا حکم جاری کرتا۔ اب کوئی اس پر سفارش کی بات کرے، جی عقل یہ کہتی ہے، فلاں یہ کہتے، فلاں یہ، بھئی معاشرے میں ناسور ختم کرنا ہے تو شریعت کی نفاذ کرنا ہوگا۔ تبھی میں نے آپ کو کہا کہ عقل کے معاملات نہیں چلائیں گے، بس شریعت نے جہاں دیا وہاں چلائیں۔ تو نماز فرض ہے، اس فرضیت میں عقل نہیں چلائیں۔ آج رکعتیں کم کر لیں، آج زیادہ کر لیں، بڑھا لیں۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سنیں مجھے ذرا غور سے آپ جواب دینا، یہ گفتگو کے خلاصوں میں ایک خلاصہ ہے۔ ہم جو پہلا کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، یہ مکمل کلمہ ذرا آپ پڑھیے اپنی زبان سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورا کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ اصلی کلمہ اسلام ہے۔ جب ہم اذان دے رہے ہوتے ہیں، اذان کا آخری لفظ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آگے ہے کیوں لفظ محمد الرسول اللہ مؤذن کیوں نہیں کہتا؟ کیا یہ کلمے کا حصہ نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ کا معنی ہے محمد از فصل اف اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ مجھے بتائیں حضور رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ مؤذن کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو مؤذن کو کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ، وہ کہے، وہ نہیں کہے گا، کیوں؟ یہاں عقل نہیں چلے گی، یہاں مصطفیٰ کا حکم چلے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت بلال کو لا الہ الا اللہ تک سکھایا ہے، آگے اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا۔ تو اس دھرتی کے سب سے افضل فرض، جس کو افضل البشر بعد الانبیاء کہتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق بھی سے ایک لفظ بھی آگے نہیں بڑھا پا۔ ہم کون ہیں ہم بڑھا پا؟ تو شریعت میں عقل نہیں چلتی۔ اب کوئی کہ آدھا کلمہ پڑھ دے کھڑوتے ہوئے صاحب، آدھا کلمہ پڑھ رہے، پورا پڑھ لیں، ثواب کا کام ہے۔ لوگ کہیں گے پورا کلمہ پڑھنا ثواب ہے، پر ادھر اتنا پڑھنا ثواب ہے جتنا مدنی کریم نے سکھایا ہے۔ تو پتہ چلا عبادات میں عقل نہیں چلتی، بس جو حضور نے بتا دی۔ اور نمازیں فرض ہیں نا، اور یاد رکھیں قرآن کا اعلان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز تمہارے اوپر وقت مقررہ پہ فرض کی ہے، مقرر وقت اللہ نے کی ہے۔ یہ جو ہم اوقات مقررہ لکھ دیتے ہیں، نماز کے اوقات لکھے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے لیے گھڑیال لگے ہوئے ہیں، یہ ہم نے مقرر نہیں کی ہے۔ یہاں سے یہاں تک ٹائم ہے، یہ اللہ نے بتایا، اس دوران ہم کسی وقت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے، ورنہ امام یا مولوی یا کوئی مفتی یا کوئی عالم یا محدث فقیہ نماز کے اوقات مقرر نہیں کرے گا، وہ اللہ رسول نے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مکرمہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ مجھے یہ سعادت ملی ہے، میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ذرا غور کرتا۔ جو حضرات کعبہ شریف کو بالکل قریب سے دیکھے ہوئے ہیں نا، وہ سمجھیں گے۔
جب آپ کعبۃ اللہ کو جو منہ کریں گے اور ملتزم آپ کے سامنے ہے، یعنی دروازہ، اس کے نیچے جو بالکل بیس ہے جہاں پر آ کر غلاف بنا ہوا ہوتا ہے، ملتزم کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھر وہاں بیس میں لگے ہوئے ہیں، براؤن قسم کے، کوئی 8 10 12 پتھر ہیں۔ یہ پتھر وہ ہیں جس مسلح پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت جبرائیل ٹھہرے تھے، اور اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا تھا کہ جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازوں کے اوقات بتائیں۔ تو جبرائیل اور اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ایک دن تمام نمازوں کے شروع وقت میں، دوسرے دن نماز پڑھی تمام نمازوں کے آخر وقت میں، اور پھر فرمایا اس کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ مثلا صبح کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب صبح صادق ہے، اور ختم کب ہو رہا ہے؟ جب اشراق کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ تو اس کے دوران جب بھی آپ پڑھنا چاہیں۔ ظہر کب شروع ہوتی ہے؟ زوال کے بعد۔ اور ظہر کب ختم ہوتی ہے؟ فرمایا جب 2 مثل سایہ ہو جائے، یعنی اذان عصر تک، اذان عصر تک ظہر رہتی ہے، فرمایا اس کے دوران پڑھ لیں۔ ہاں بہتر ہے کہ آپ سردیوں میں پہلے پڑھ لیں، گرمی میں تھوڑا دیر کر کے پڑھیں، یہ مصنون طریقہ ہے۔ عصر کب تک ہے؟ فرمایا عصر 2 مثل ہونے کے بعد شروع ہے۔ کب تک ہے؟ فرمایا غروب شمس تک ہے، آفتاب کے ڈوبنے تک ہے۔ اس دوران جب بھی آپ پڑھ لیں، لیکن بہتر ہے لیٹ نہ کریں، جلدی ہی پڑھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے عصر کو جلدی پڑھنے کی ترغیب دی۔ اچھا مغرب اور عشاء کا وقت کیا ہے؟ فرمایا مغرب کا وقت وہ ہے جب سورج ڈوبتا ہے۔ کب تک؟ جب تک شفق احمر طلوع نہیں ہو جاتی۔ یہ کم از کم کوئی 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے مغرب کا۔ اس دوران آپ جب بھی چاہیں پڑھ لیں، لیکن اگر آپ مقام پہ گھر میں موجود ہیں، کوئی عذر نہیں ہے تو فوراً پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب فوراً پڑھی ہے، لیکن اگر سفر میں ہے یا کوئی عذر ہے تو بندہ عشاء سے پہلے مغرب پڑھ سکتا ہے۔ اور عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے؟ فرمایا شفق احمر طلوع ہو گئی ہے، 1.5 گھنٹہ تقریباً گزر چکا ہے، مغرب کو اب عشاء شروع ہو گئی ہے۔ کب تک؟ جب تک صبح کی اذان نہیں آتی۔ تہجد کے وقت تک بھی عشاء کا نماز کا وقت رہتا ہے۔ یہ وقتوں میں ایک دن شروع میں پڑھائی جبرائیل نے، ایک دن آخر میں پڑھائی، فرمایا درمیانی ٹائم نماز کے۔ جس مسلح پہ پڑھائی نا، یہ اسی مسلح کے پتھر ہیں جو کعبۃ اللہ شریف میں لگے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اوقات تو اللہ رسول نے بتائے ہیں، ہمارے بتائے ہوئے نہیں، تو اس لیے نماز کو مقررہ وقت پہ پڑھیں۔ یہاں ایک میں مسئلہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل ہم سے لوگ پوچھتے بھی ہیں، کال پہ بھی پوچھتے ہیں، ویسے بھی لوگ پوچھتے ہیں۔ جی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نمازوں کو جمع کیا تھا۔ میں نے کہا جی ہاں، حج پہ کیا ہے۔ تو آپ بھی حج پہ جب تشریف، اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے، اپنی فیملی سمیت لے جائے، اس میں جتنی رکاوٹیں اپنے کرم سے اللہ رکاوٹوں کو دور فرمائے، حج پہ آپ جائیں تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں عرفہ کے دن۔ ہم نے بھی الحمدللہ پڑھی ہیں، آپ بھی پڑھیں۔ تو کہتے ہیں مدینے میں بھی ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اکٹھی کی تھی، تو 2 نمازیں ایک ٹائم پہ پڑھی تھی، اور یہ بھی حدیث ہے اور ٹھیک حدیث ہے۔ میں اس کی تشریح کرنے لگا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو لوگ سمجھتے 2 نمازیں ایک وقت پہ پڑھ لو، عذر کیا ہے؟ اجی میں گاڑی پہ جا رہا ہوں، یہ گاڑی والا روکے گا نہیں، مجھے پتہ ہے یہ بڑی سخت کمپنی ہے، 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھ لوں۔ اچھا میں گاڑی میں بیٹھا رہا، نماز نہیں پڑھ سکا، خواتین ہیں راستے میں، ان کو مسجد نہیں ملتی، وہ گھر آ کے ساری اکٹھی پڑھ لیں، یہ گناہ کا کام، غلط ہے۔ نماز وقت پہ پڑھنا فرض ہے۔ آج کل تو کمپنی نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نماز کے لیے رکوا سکتے ہیں۔ بھائی پولیس کی تفتیش کے لیے چوکی پہ رک سکتی ہے، تو اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھنے میں موت پڑتی ہے تو وہاں بالجبر رکوایا کرے، ورنہ ایسی ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میں ایک جملہ سمجھاؤں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں جمع کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ سنیں، اس جمع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور پاک نے عصر کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھ لی، ظہر بھی پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی، یا مغرب کے وقت میں دونوں پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی، عشاء بھی پڑھ لی، یا عشاء کے وقت میں دونوں پڑھ لی کہ مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، یوں نہیں ہے۔ یہ جمع صورتاً ہے۔ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الصلاتین بغیر سفر و بغیر مطر و بغیر خوف۔ یہ حدیث پاک ہے کہ حضور نے بغیر خوف کے، بغیر عذر کے، بغیر سفر کے، بغیر بارش کے گھر میں 2 نمازوں کو جمع کیا۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نماز کو اس کے آخری وقت ختم ہونے سے تھوڑا وقت پہلے پڑھی، اور دوسری نماز کو شروع ہونے میں بالکل پڑھی۔ میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، توجہ رکھیں۔ مثلا ظہر اور عصر اگر جمع کرنی ہے تو اس کی ٹھیک اور صحیح ترتیب سنت کے مطابق درست ترتیب یہ ہے کہ اگر ظہر کا وقت آج کی تاریخ میں کہنے لگا، آج کی تاریخ میں ظہر کا وقت اگر 3:50 پہ ختم ہو رہا ہے، آج 2024 1 نومبر 3:50 پہ ظہر ختم ہو رہی ہے، تو 3:45 پہ ظہر پڑھ لی، 5 منٹ گزار کے، یا 3:40 پہ کر لیں، 10 منٹ گزار کے، جیسے 3:51 3:52 پہ عصر شروع ہوئی ہے تو پھر عصر پڑھ لی ہے، وہ بھی اپنے وقت پہ، یہ بھی اپنے وقت۔
یہ ہے جمع صلاۃ رسول اللہ جو گھر میں کی ہے، حج کے علاوہ کہہ رہا ہوں۔ حج میں حضور پاک علیہ السلام نے ایک وقت میں 2 پڑھ لی ہیں، وہ پرابلم نہیں ہے، وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ پورے زندگی میں ایک دفعہ جو حج ہے وہ اسی پر ہے۔ تو یہ نمازیں، اور ہمارے والے کیا سمجھتے ہیں عصر میں ہی ظہر پڑھ لیں، ظہر میں ہی عصر پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے، یہ بڑا فرق ہے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ رات میں اسٹیج پر بیٹھا تھا جامعہ عثمانیہ خانگڑھ ضلع مظفر گڑھ، انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت آپ کی گفتگو کا وقت 11:30 بجے، میں 11:30 بجے اسٹیج پہ پہنچ گیا، لیکن مجھ سے قبل ایک ہمارے ماشاءاللہ عالم دین گفتگو فرما رہے تھے، ان کی گفتگو تھوڑی لمبی ہوئی تو 12:15 بجے جا کے مجھے وقت ملا۔ تو میں نے وہاں ان حضرات سے کہا کہ میں 31 اکتوبر 2024 تمہاری اسٹیج پہ تھا، اور رات کے 12 بجے کے بعد 1 نومبر شروع ہو گئی ہے۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اب میں کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے مہینے میں تمہاری اسٹیج پہ آیا تھا اور اگلے مہینے جا رہا ہوں۔ تو پہلے لوگوں نے نہیں سمجھا، تو پھر کہا جی بات تو ٹھیک ہے کہ رات 12 بجے کے بعد اکتوبر ختم ہے، نومبر شروع ہے۔ تو میں نے کہا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اسٹیج پر پچھلے مہینے آیا تھا، تم نے مجھے اگلے مہینے میں وقت دیا ہے۔ تو سارے ہنس رہے تھے، میں نے سمجھانے کے لیے کہا۔ تو یہ اس بنیاد پہ کہ اکتوبر کا اینڈ ہے اور نومبر کا اسٹارٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 نمازیں جمع کی ہیں، ایک نماز کا ٹائم اینڈ ہے اس سے پہلے پڑھ لی، دوسری کا اسٹارٹ ہے اس کے شروع ہونے کے بعد پڑھ لی۔ یہ اگر آپ کبھی پڑھنا چاہیں تو جائز ہے، آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح جمع صورتاً، جمع حقیقتاً نہیں ہے۔ اگر جمع حقیقتاً ہوتی نا تو پھر ایک وقت میں حضور 5 نمازیں پڑھ لیتے نا اکٹھی، ظہر میں 5 ہو جائے، فجر بھی ہو جائے، ظہر بھی ہو جائے، عصر بھی ہو جائے، مغرب بھی ہو جائے، عشاء بھی ہو جائے، 5 ہو جائے۔ نہیں، جو 2 جمع ہے نا یہ اشارہ دے رہا ہے کہ ایک کا اینڈ ہے دوسرے کا اسٹارٹ، ایک کا ختم ہے دوسرے کا شروع ہے۔ تو یہ 2 جماعت، ایک شخص نے مجھے ایک دن کہا حضور علیہ السلام نے جمع کی تھی، آپ اس جمع کو نہیں مانتے ایک وقت میں 2 پڑھ لیں؟ میں نے کہا 2 جمع کی ہیں، 3 کیوں جمع نہیں کی؟ اب میرے چہرے کو دیکھنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا یار اگر جمع ہی کرنی ہے تو 3 جمع کرو، کیڑی موت پوندی ہے تو آگوں 3 جمع کر لو، 4 جمع کر لو نمازیں، 5 کر لو، یہ 2 جمع اکٹھی کیوں کی ہیں؟ کہتے میں سمجھا نہیں ہوں۔ میں نے کہا 2 کا مطلب یہی ہے کہ ایک اینڈ ہے دوسرا اسٹارٹ ہے، یوں 2 ہو سکتی ہیں، تیسری نہیں ہو سکتی، ورنہ تیسری ہو جاتی وہ دوسرے کے ٹائم میں نماز آ جائے گی، اس لیے حضور علیہ السلام نے یوں نہیں کیا، یوں کیا ہے۔ تو پھر جا کے بات عقل لگی کہ مسئلہ یہ ہے۔ تو ربیع الثانی میں نمازوں کی فرضیت ہوئی تھی، اسی مہینے کا یہ آخری جمعہ تھا ربیع الثانی 1446 ہجری کا، تو میں نے اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں اللہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دین اسلام پہ مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔